بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا میں حدیث ساتھ جوڑ رہا ہوں؟ فکفرت، پاکستان والے نہ شکر ہوئے، کیسے نافرمان بنے؟ یہ حدیث جوڑو اور دیکھتے جاؤ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ بیویوں کے آگے ان کی زبانیں گم ہو گئیں اور ماؤں کے نافرمان ہو گئے۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے ہاتھ پھیلائے، آؤ سائیں آؤ۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دے دیے، باپ کو دیکھ کے راہیں بدل دی۔ اور کیا کیا پاکستان والوں نے؟ سَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کے چودھری سردار شرابی جواری بن گئے۔ اور کیا کیا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکم ذلیل بے وقوف انسانوں کو پکڑا دی اور بے وقوفوں کے نکموں کے لوگوں کو حکمران بنا دیا۔ اور کیا ہوا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، محبتیں اٹھ گئیں، دل نفرتوں سے بھر ہوئے اور منہ پہ مسکراہٹ۔ شیخ صاحب خیر ٹھیک ہے، بھر دو راضی ہو، اندر چھری، منہ پہ مسکراہٹ، ایک دوسرے سے نفرتیں بھری ہوئی اور ایک دوسرے کے شر سے بچاؤ کے لیے سلام کیا جا رہا ہے۔ اور کیا کیا پاکستان والوں نے؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، میوزک عام ہو گیا، گانا بجانا عام ہو گیا۔ نوجوانوں نے قرآن چھوڑ کے گٹار پکڑا، عورت نے حیا چھوڑ کے گھنگرو باندھا، جس کا بال بھی نظر نہیں آتا تھا وہ کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ناچنے والی بن گئی۔ دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، اور اسے تجارت کہنے والے بھی مسلمان، اور اسے ثقافت کہنے والے بھی مسلمان۔ جن سے فرشتوں کو حیا آتی تھی ان سے شیطان بھی شرما کے دائیں بائیں ہو کے گزرنے لگا۔ ظہرت القینات والمعازف، گانا میوزک عام ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن گئی، مسجدیں فرقہ واریت کے گڑھ بن گئی۔ جو ممبر رسول محبت کے لیے تھا وہی ممبر رسول تو ممبر رسول رہا، اور اس پہ بیٹھنے والوں نے ایسا زہر اگلا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں، پانچوں برابر نہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی طور پہ جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایسا زہر اگلا کہ بھائی نے بھائی کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ اپنے ضلع خانوال کی بتاتا ہوں، ایک ایسا ہمارا زمیندار فوت ہوا، میں اس کے دعا کے لیے بیان کرنے گیا، ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بیان ختم ہوا میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے، نہیں توڑے نال سلام نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے جس نے یہ نفرت اندر میں ڈال دی۔ وہ مسافر کو پکے کافر سے بھی ہو سکتا، چلو میں کافر صحیح، کافر صحیح، مسافر تو ہو سکتا ہے۔ بطور انسان کا میرا نبی کافروں سے مسافر نہیں کرتا تھا، لیکن یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ وہ ممبر پہ بیٹھنے والے کا قصور ہے جس نے مسلمان کو مسلمان سے اتنا دور کر دیا کہ مسافہ کرنا بھی وہ سمجھ نہیں چھوڑا ایمان دے جیسے توڑنا مسافہ کریے نکاح توڑ جاتا ہے، پتہ کہیں مسافہ کیا انہوں نے نکاح توڑ جاتا ہے۔ اب یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ اس نادان کا قصور ہے جس نے اس کو یہ دین بنا کے دکھایا۔ کیا ہوا؟ میرے نبی نے تو 14 صدی پہلے دیکھ کے بتا دیا تھا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ۔ اور کیا ہوا؟ وشربت الخمور، پھر شرابیں چلی، 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں، گھر گھر میں شراب چلی، شراب کی بھٹیاں چلی، گانے بجانے کی محفلوں میں شراب چلی، پینے والا بھی مسلمان، پلانے والا بھی مسلمان، بنانے والا بھی مسلمان۔ اور کیا ہوا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور جب پیسہ آیا تو ریشمی لباس مردوں نے پہنا، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چین سے اپنے جسم کو سجایا عورتوں کی طرح۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آخری لوگوں نے پہلے زمانے کے نیک لوگوں کو بے وقوف کہا، ان پڑھ کہا، اونٹوں کے دور کے لوگ، آج راکٹ اور میزائل کا دور، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ترمذی کی روایت، ساری صحیح کی حدیثوں کی کتاب میں یہ روایت عدت کو فضل فی ادوبلا
والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرضهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها. یہ ساری میں نے آپ کو حدیث کٹھی پڑھ کے بتا دی، ترجمہ پہلے بتا دیا کہ پاکستان میں نے ان کو دیا. ایسا تو میں مکے میں تو ایک زمین کا ماہر پی ایچ ڈی، زمین پر پی ایچ ڈی کہے گا پاکستان کو جو اللہ نے زمین دی ہے پوری دنیا میں ایسی زمین کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ جانے، اس کی بات جانے. میں نے اعتبار اس لیے کیا کہ وہ زمین کا ماہر آدمی بتا رہا ہے، کوئی قرآن نہیں، حدیث نہیں ہے، یہ ایک علم ہے. کیونکہ میں تمہیں اپنے علم پر بتا رہا ہوں پوری دنیا میں ایسی زرعی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. اور پھر گندم نہ ملے، پھر چاول نہ ملے، پھر مکھی نہ ملے، پھر آٹا نہ ملے. سوچتے نہیں ہو تمہاری ملے کیا کام دیں گے اگر آٹا بند ہو گیا؟ کپڑا کھاؤ گے، دھاگا کھاؤ گے، کیمیکل ادھر سے کیمیکل کھا کر تم نے مر جاؤ گے. کیا کرو گے؟ زمین کی برکتیں روٹ گئی. میرے اللہ نے کیا کہا؟ اس آیت کو اپنے پر فٹ کرو. یہ سب کچھ 15 باتیں آج ہو رہی ہیں. اللہ نے ملک دیا ایسا زرخیز، یہ اس کا علم ہے. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، 6 بر اعظم. میں نے ایسی خوشبو کسی مٹی میں نہیں سمجھی. میں نے ایسے میٹھے اور خوشبودار پھل 6 بر اعظم میں کہیں نہیں کھائے ہیں. سوات کے پھول، سوات کے جنگل کے پھول کی ایک پتی کمرے میں ڈالو سارا کمرہ مہک جائے گا. حافظ آباد کا چاول، ایسی خوشبو اللہ نے رکھی ہے. ساری دنیا کے چاول سامنے رکھو، اس کے پاسنگ نہیں. ساری دنیا کے آم اکٹھے کرو، ملتان مظفر گڑھ کے آم کا مقابلہ نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں چن کے خطہ دیا ہے کیونکہ اس کے نیچے 6 لاکھ ہڈیاں ہیں. 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے. ناچنے والوں کو پتہ نہیں ہے، سود کھانے والوں کو شاید پتہ نہیں ہے، سود پہ کام کرنے والوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ عجب ملک ہے جس کی بنیادوں میں 6 لاکھ لاشیں ہیں. معصوم بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک کی لاشوں پر یہ بنا ہے. میں تو لوکل ہوں، ہم لوکل لوگ ہیں. میرے باپ کا ایک دوست تھا مہاجر، کبھی کبھی ڈیرے میں آ کے بیٹھا ہوتا تھا. ایک دن وہ کہانی سنا رہا، میں اس سے سن رہا، میرے باپ کو سنا رہا، میں سن رہا کہ میاں صاحب اسی جلندھر دے غدر پیا سکھاں دا ہر شہر میں کپ چھڑی کلی جان لے کے نکلے. کلی جان ہر شہر وڈی گئی. رات کو سفر دیں کمال، رات کو سفر کرتا دن میں کمال. اور مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں. یہ تھا کہ میں سکھوں کے ہاتھ نہ مروں اور چاہے جیسے مر جاؤں. چلتے چلتے دریا ستلج آ گیا. چلنا تھا لاہور کی طرف، پہنچا ستلج کے کنارے. اگر مجھے تیرنا نہیں آتا ہے، آگے بکھرا دریا، پیچھے سکھوں کی کرپانیں. میں نے کہا میں سکھوں کے ہاتھ نہیں مروں گا، میں ڈوب کے مر جاؤں گا. تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کو اپنے ساتھ لیا. میں نے کہا یا اللہ جی میری حیاتی تو میں نے پار لا، جی نہیں کہ میں نے سکھا تو بچا، میں نے پانی تو مار دے، میں نے سکھا دے تو نہ مروا. کہ میں نے وہ لکڑی کو اپنا سہارا بنایا اور پانی میں داخل ہوں. میں تھوڑا سا اندر گیا ہوں، میں نے کیا دیکھا، سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ فیصلہ آباد کا تاجر کا سود تو بغیر کا کاروبار نہیں چلتا. اور یہاں کے نوجوان کے ہاتھ میں گٹارو اور لڑکے لڑکے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں. جوان لڑکی لڑکا ایک ڈیسک پہ پڑھ رہے ہوں. اور پھر زنا نہ پھیلے، ناچ گانا ہو، بے حیائی نہ پھیلے. اللہ رسول کو تو بعد میں جواب دیں گے میں اور آپ، وہ 6 لاکھ انسان ہمارے گاٹے پڑیں گے. ظالموں اس واسطے اسی اپنی جان دیتی. یہ نچنا ہی ہے، یہ گانا ہی ہے، تو کیڑی لوڑ آئی پاکستان بنا دی ایمن سے چنگے. یہی کام کرنا ہے، جو سود پہ ہی چلنا ہے. یہ تو پاکستان بنا دی لوڑ کے بھی آئی.
ہے یہ عجم ملک ہے، شاید وہی خاک ایسی زرخیزی لائی ہے کہ دنیا میں کسی مٹی میں ایسے خوشبو نہیں، یعنی میں اپنا تجربہ بتا، اور کسی غلے میں ایسا رس اور مٹھاس نہیں ہے۔ شیخ اعظم پہلا نے کرا یہ تبلیغ کے سلسلے میں، کوئی تجارت کے سلسلے میں نہیں۔ رگیں کیوں بند ہو گئیں، برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ جس ملک کی زراعت ختم ہو جائے گی وہ ملک برباد ہو جائے گا۔ سنو، تجارت کے مٹ جانے سے لوگ نہیں مرتے ہیں، زراعت کے مٹ جانے سے ملک مر جاتے ہیں۔ تمہاری انڈسٹری دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ تمہارے ستارے کیمیکل یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر زمین کی برکتیں روٹ گئی۔ اور ان پر قبضہ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا۔ برکتیں کون لاتا ہے؟ میرا اللہ۔ کون اٹھاتا ہے؟ میرا اللہ۔ کیسے برکت آتی ہے؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ پاکستان والوں دو کام کرو، ایک ایمان سچا بناؤ، ایک تقوی سچا بناؤ، تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے در کھول دوں گا، دہانے کھول دوں گا۔ پہلی تمہاری زمین میں بہت کچھ ہے، تم برکتیں لینا چاہتے ہو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ صرف حکومت کا قصور نہیں ہے، صرف پیپل پارٹی یا صرف نون لیگ اور کتنی لیگیں بن گئیں، یہ صرف فوج کا یا سیاستدانوں کا جرم نہیں۔ طارق جمیل بھی مجرم ہے اور یہ سارا مجمع مجرم ہے، اور یہ پاکستان کے 14 کروڑ عوام مجرم ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی لاکھوں میں ایک تو ہے جس کی تو خیر ملک قائم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حکومت کتنی ہوگی؟ 5 لاکھ فوج